مجذوب کہتے ہیں جی وہ جذب کی حالت میں چلا جائے، قلندر جس کو ہوش نہیں رہتی، اور وہ ایسی ہوش اس کی جاتی ہے کہ وہ ننگے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو رہے، اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ مجذوب ہو چکے ہیں، ان کے اوپر تو شریعت ہی کوئی نہیں ہے نا، تو اصل میں وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں۔ اچھا، تو جب اللہ کی محبت میں اگر واقعی پاگل ہو گئے پھر ان کو پاگل کہا کرے نا، تو اپنا بزرگ اور امام مان لیا ہوا جو خود ہی پاگل ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اگر امام وہی بنائے گا جو خود پاگل ہوگا، پاگلوں کے ہی امام پاگل بنے گا نا۔ حقیقی جو مجذوب ہے، اس پہلے لفظ کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس سے سمجھ آ جائے گا کہ اس سے اصل مراد کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے مجنون۔ مجنون وہ ہوتا ہے کہ جس کے دماغ میں خلل ہو، خرابی ہو، تو یہ جنون پھر بڑا شدید بھی ہو سکتا ہے، یہ وقتی بھی ہو سکتا ہے، یہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ہے جنون۔ اور ایک ہے جذب، جس سے بنتا ہے مجذوب۔ جنون سے مجنون اور جذب سے مجذوب۔ اچھا، جنون کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی انسان کے دماغ کے اندر خرابی ہے، لیکن جو جذب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، پل کرنا۔ جذب کھینچنا، پل کرنا، عربی کا لفظ۔ اور مجذوب لفظ کا مطلب ہوا کھینچا ہوا، جسے رحمت الہی نے کھینچ لیا یا جسے تجلی الہی نے کھینچ لیا، یہ ہوتا ہے مجذوب۔ اب مجذوب کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مجذوب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کوئی شے اپنے اسرار میں سے کھول دیتا ہے، یا اپنی تجلیات میں سے کوئی شے اس پر کھول دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ ہے تھوڑی محدود، اور جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں اور جو اس کے اسرار ہیں وہ ہیں بہت بڑے۔ تو اب اگر کسی کی عقل اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط بنائی ہے، اور یا اس کی عقل کو اس کے پیر کا، اس کے مرشد کا سہارا ہے، تو وہ تو اس تجلی کو برداشت کر لیتا ہے اور اس راز کو دیکھ کر بھی سلامت رہتا ہے، حواس میں رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عقل اتنی مضبوط نہیں ہوتی، جب وہ اسرار دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، ان کی عقل اس کو برداشت نہیں کر پاتی تو پرواز کر جاتی اور عقل زائل ہو جاتی۔ تو اب وہ اسی مشاہدے کے اندر ڈوب جاتا ہے، اسی تجلی کے اندر ڈوب جاتا ہے، اسی راز کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ گویا اسرار الہیہ نے یا سر الہی نے یا تجلی الہی نے اس کی عقل کو کھینچ لیا، تو یہ بندہ مجذوب بن گیا۔ تو یہ ہے بیسیکلی مجذوب کی جو پراپر تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ بھئی وہ ناخن بڑے ہونا، بال بڑے ہونا، یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، ناخن بڑے ہونا، بال بڑے ہونا پاگل کے بھی ہو سکتے ہیں، کہ جب ایک بندے کو اپنا ہوش ہی نہیں ہے، اپنی حالت کے سدھارنے کا ہے ہی نہیں، تو اس کے بھی ناخن بڑے ہو سکتے ہیں اور بال بڑے ہو سکتے ہیں اور گندا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ مجذوب کی بھی عقل زائل ہو چکی، تو لہذا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ اس کے بھی بال بڑے ہوں گے، اس کے بھی جو ہے وہ ناخن وغیرہ بڑے ہوئے ہوں گے۔ تو ہر پاگل مجذوب نہیں ہے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی دیکھا کہ گندا بندہ ہے اور کوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور جناب الٹی سیدھی ہانک رہا ہے اور چرس پی رہا ہے تو اس کو مجذوب سمجھ کے اس کے پاؤں کے اندر گر پڑے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے۔ جو مجذوب ہوگا اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی طرف سے کسی کو مجذوب بنا دیں اور اپنی طرف سے کسی کو چرسی بنا دیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اسی کیٹیگری میں شمار کرے کہ یہ مجنون میں سے ہے۔ مجذوب جو ہے یا تو اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی یوں کہہ لیں کرشمے سے، اور اپنے کسی ایسے ما فوق الفطرت جو ہے وہ کسی شے سے ظاہر ہوگا، یا کوئی کامل ولی اس کے بارے میں بتائے کہ یہ مجذوب ہے اور یہ محض پاگل نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کئی حضرات کے بارے میں فرمایا کہ میں بریلی شریف کے اندر فلاں جگہ گیا، وہاں پر فلاں مجذوب تھے۔ تو اب یہ کہ ولی بتا دے کہ فلاں مجذوب حقیقی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنی طرف سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کو پھر ہم نارمل کیٹیگری میں ہی شمار کریں گے۔